اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا ایمان کا پلہ بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیابی والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ ہیں خسارے والے، فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آیت نمبر 102 اور 103، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ وزن اعمال، قیامت کے دن ایک ترازو ہے جس پر اللہ تمام انسانوں کے اعمال کو تولیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت بڑے اعزازات دیے گئے ہیں، وہاں ایک اعزاز یہ ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کے نبی پاک کی امت تک کے تمام اعمال تولنے کے دوران اس کے نگران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اعمال جو تولیں گے وہ جبرائیل امین ہوں گے۔ اعمال کس طرح تولیں گے؟ یہ اعتراض پہلے بڑی دنیا کو ہوتا تھا۔ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی میں جہاں ہم ہوا کا وزن کر سکتے ہیں، اب اس پہ کوئی اعتراض، کوئی اشکال نہیں ہوتا، اللہ اعمال کو تولیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، یہ وزن اس دن سچ بھی ہے، برحق بھی ہے۔ قرآن دیگر آیات میں کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو جو ہیں وہ قیامت کے دن رکھیں گے اور موازین وزن ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب سب سے بڑی بخاری شریف ہے، اس کے اندر انہوں نے سب سے آخری جو حدیث ذکر کی ہے اور اس کا جو باب باندھا ہے وہ یہی باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ موازین قسط، انصاف والا قیامت کے دن تلے گا، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی پیشی، کوئی ظلم، کوئی زیادتی بالکل موجود نہیں ہوگی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اعمال تلیں گے، یہ جو نماز ہے، جو وضو ہے، سبحان اللہ ہے، درود ہے، کلمہ ہے، یہ داڑھی جو ہے، داڑھی یہ بھی اعمال ہے عبدالرزاق صاحب، اور یہ جو ٹوپی ہم سنت سمجھ کے رکھ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اعمال ہے، یہ بھی کیا ہوں گے؟ تلیں گے۔ وہ رابعہ بصریہ اللہ والی بندی تھی نا، ایک کمل ان کے پاس ہوتا تھا تو اس کو ہی رکھ کے وہ چلتی اور اس پہ ہی بیٹھ جاتی اور اس پہ ہی کھانا کھاتی اور اس پہ ہی سو جاتی تھی۔ اور جب دنیا سے گئی تو اللہ والے کو نظر آئی تو انہوں نے پوچھا تیری وہ گدڑی اور کمل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہی عرش کے نیچے جا کے چھوڑ دو، قیامت کے دن اللہ اس کا یہ کمل بھی تولیں گے۔ کیا تولیں گے بھائی؟ یہ کمل بھی تولیں گے۔ نیکیوں کی نسبت ہے نا، تو نیکیوں کی نسبت جہاں بھی ہوگی، لیکن یہ چاول آٹے کی طرح کا وزن نہیں ہوگا، وزن ایمان کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ ایمان کا وزن ہوگا۔ آپ ایمان والے کے جنازہ دیکھیں، اگر وہ اس کا ویٹ عام دنوں میں 50-60 kg ہے تو جب کندھے میں رکھتے ہیں ایسے لگتا ہے یہ 200 kg ہے۔ کیا ہے؟ 200 kg ہے۔ یہ اس کے ایمان کا وزن ہوتا ہے۔ کس کا وزن ہوتا ہے؟ ایمان کا وزن ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک وزن ہے، ہر چیز کا ایک وزن ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے۔ سب پڑھیں اس وقت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی زبان کا زور نہیں لگا۔ اور ثقیلتان فی المیزان، یہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے ترازو میں۔ حبیبتان الی الرحمن، پیارے ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ یہ تسبیحات ہیں، کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سمندر کی جہاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں اور تم یہ کلمہ پڑھ لو تو اللہ اس گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کی تمام نقصانات کو ختم فرما کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو تعدد جتنا ہوگا وہ ایمان کا وزن ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ ایمان کا وزن ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، ایک آدمی کے پاس سے ایک پرچی گرے گی، جبکہ اس سے پہلے اس کا نامہ اعمال تل چکا ہوگا اور وہ جہنمی بن چکا ہوگا اور وہ جہنم میں جا بھی رہا ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ میرا ترازو ہے اور اس میں سارے ہی گناہ ہوں اور وہ جھک جائے تو میں نے تو یہ کہنا یار میں تو پکا ہی جہنمی ہوں، اب حساب کیا کرنا ہے، چلو اب چلتے ہیں جہنم کی طرف۔ کہاں چلتے ہیں بھائی؟ جہنم۔ وہ جب جائے گا تو ایک پرچی گرے گی۔ کیا گرے گی؟ پرچی گرے گی، اس پہ لکھا ہوگا سبحان اللہ۔ کیا لکھا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ سبحان اللہ کو اللہ کہیں گے اس کو بھی تولو بھائی۔ اس کو جب تولیں گے تو وہ وزنی ہو جائے گا، اور اس کے سارے اعمال جو گندے ہمارے عمل تھے سارے جھک جائیں گے، اس کے مقابلے میں سارے ہلکے پڑ جائیں گے۔ اللہ وزن دینے والے ہیں، اللہ۔ اس لیے وضو کے پانی کا، غسل کے پانی کا، مسواک کا وزن ہوگا۔ کس کا ہوگا بھائی؟ سنت سمجھ کے سرما لگاؤ، اس کا بھی کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ سنت سمجھ کر آپ تیل لگا لو، اس کا بھی کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ سنت سمجھ کر آپ پگڑی پہن لو، اس کا بھی کیا ہوگا؟ وزن ہوگا، ہر عمل کا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اعمال تو نہیں تولیں گے مگر اعمال والے بندوں کو تولا جائے گا۔ اعمال والے بندوں کو تولا جائے گا، یہ بھی روایات آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا آدمی آئے گا، اے پہلوان، اور دیکھنے والا کہے گا یار یہ تو سب سے اس کا وزنی ہو جانا، یہ بڑا جنتی ہے۔ کیا ہے؟ بڑا۔ جب اس کو بیچ میں ڈالیں گے تو وہ زیرو پہ ہوگا، وہ زیرو پہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں وزن پیدا کرنے والی ایمان والی کوئی چیز نہیں، ایمان والی کوئی چیز نہیں۔ اور ایک پتلا سا آدمی جب بیچ میں کھڑا کریں گے تو اللہ اس کو پتہ کروا دیں گے اس کے اندر کیا ہے، ایمان کیا۔ اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، اعمال نامے جو ہیں، فائلیں، وہ بھی تول سکتی ہیں، اور اعمال کرنے والا جو بندہ ہے اللہ اس کو بھی تول سکتے ہیں، چاہے وہ تولے یا وہ تولے یا وہ تولے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کا ترازو کیا ہو گیا بھائی؟ بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا مولوی بڑا ہوں میں، بڑا صوفی ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا ولی ہوں، میں امام ہوں، یہ ہوں وہ، میں تو کامیاب ہوں۔ کامیابی اب ہے، کامیابی اب ہے۔ اس سے پہلے کامیاب سمجھنے والا، یہ جو فلاح ایک نجات ہے، ایک فلاح ہے کہ جی اللہ ہمیں نجات دے دے، اس نے اس کو نجات دے دی۔ نجات کہتے ہیں وقتی طور پہ بچ جانا، وقتی طور پہ بچ جانا۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ آئے۔ اس کے بعد یہ جو آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں، سپارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون، کہ سب سے بڑی فلاح والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ آگے صفات پڑھی ہیں، اور یہاں بھی آیا کہ جس کے اعمال نامے تو حضور پاک نگران ہوں گے، جبرائیل اس کو تولیں گے، اور یہ ساری صفات ہوں گی۔ اور جس کا اب بھاری ہو گیا وہ کہے گا جی میں کامیاب، اب ہمیں جناب تکبر کریں، اب ہم خوش ہو جائیں، اب ہم نخرہ کریں، اب ہم ناز کریں، اب ہم مسکرائیں، اب ہم اچھلیں، اب کودیں، اب بھاگیں، اب آگے پہنچیں، اب اپنی جنت میں جائیں۔ اب ہے خوشی کا موقع۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا، یہ بڑا سمجھنا، یہ نیک سمجھنا، یہ متقی سمجھنا، یہ ولی سمجھنا، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ اعمال نامے کا فکر کرنا چاہیے اور ایمان کو بچانا چاہیے، اور بچانے کے لیے بندہ شرک سے پاک رہے۔ کس سے پاک رہے؟ شرک سے پاک رہے۔ اور جس کا ہلکا ہو گیا تو کافروں کا ہلکا ہی ہے، کافروں کے ہاں تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایسی عزت عطا فرمائے کہ ہمارے اعمال نامے ہماری عزت کا ذریعہ بنے، اور نبی پاک علیہ السلام جب خود نگران ہوں گے تو آپ کی شان کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ کی امت سب سے خوبصورت وزنی اعمال کیا کرے بھائی؟ پیش کرے۔ یہ جو بکرا ہم قربانی کا کرتے ہیں نا، یہ 70 بکرے بنا کے تولا جائے گا۔ کتنے بھائی؟ 70 بکرے۔ اور جو پہلے قربانی والے گزرے ہیں بیچارے، ان کی قربانی ویسی آگ کھا جاتی تھی، اب وہ ہم بکرے کہاں سے لائیں گے؟ ان کے
ان کے تو گئی آگ کھا گئی. اور یہ قربانیاں جو ہیں یہ اللہ وزن فرمائیں گے، اور 70 گناہ تو صرف اس کا وزن اللہ بڑھا دیں گے، باقی اعمال تو اپنی جگہ پہ.